بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، آج ہم مستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ فخریہ میں موجود ہیں، اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ اسرار الحق چشتی نظامیہ فخریہ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا دن یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دن ہے، اور اس دن کی مناسبت سے آج ان کی شان میں کچھ گفتگو کریں گے۔ فرمائیں۔ Hazrat Umar Farooq is one of the greatest personalities in Islamic history. He's a man who embodied faith, justice, leadership, and the fear of Allah. He's a timeless example for every generation of Muslims. He was a close companion of the Prophet ﷺ and a man about whom the Prophet spoke in extraordinary terms. دیکھیں، ہسٹورینز جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لائف کے اوپر لکھتے ہیں تو وہ ایک بایوگرافیکل لینس سے یا ایک ایکڈیمک لینس سے ان کی لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں، مگر آج ہم یہ کوشش کریں گے ان کی ہم روحانی عظمتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں اور ان کی اسپریچول ایسپیکٹس آف ہز پرسنالٹی کے اوپر وی شیڈ سم لائٹ ٹوڈے۔ دیکھیں، بطور مسلمان ہم سب کی جد و جہد ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف لڑیں، اور ہم اس حد تک لڑیں کہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری قبولیت ہو۔ ہم ساری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں ایک نگاہ کرم کی خواہش میں، اور اسی میں ایک اللہ رب العزت نے ایسی ذات پیدا کی جو مراد رسول بنی۔ ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایکسٹراڈنری ساتھی کی ضرورت تھی، ایک پرسنالٹی کی ضرورت تھی، اسلام کو ایک اسٹرینتھ کی ضرورت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی۔ یہ حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو شخص تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے اللہ کو زیادہ محبوب عمر ابن الخطاب تھے۔ اب ذرا سوچیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربت عطا فرمائی، اور امت نے انہیں فاروق اعظم کے نام سے پہچانا۔ جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی قبولیت حاصل ہو، اس کے کردار، بصیرت، اخلاص اور عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کے لیے دعا فرمانا ان کی عظمت اور بلند مقام کی ایک بہت واضح دلیل ہے۔ ایک اور انسٹنس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے حضرت عمر فاروق کی روحانی صلاحیتوں کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کا ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بہت صاف اور شفاف، مطلب صاف ظاہر کر دیتی ہے، یہ ایک مہر لگا دیتی ہے حضرت عمر فاروق کی شان میں کہ یہ ایک بہت ہائی اسٹیچر کی پرسنالٹی تھی، ہے وہ۔ تو ان جو دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس سے حضرت عمر فاروق کا اسٹیچر جو ہے وہ بہت واضح طور پہ بیان ہو جاتا ہے، اور بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ ایک بہت عظیم روحانی شخصیت۔ ایک اور جو حدیث جو بہت انٹرسٹنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان جب بھی تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت سوچیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا رخ بدل لیتا ہے جب حضرت عمر فاروق سامنے چلتے آ رہے ہوتے ہیں۔
شیطان ہر انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، حتیٰ کہ نیک اور بڑے مرتبے والے لوگوں کو بھی، لیکن اللہ کے خاص بندے اس کے مقابلے میں بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان ایسی ہے کہ ان کے اندر کی پاکیزگی اتنی ہے، ان کا ایمان اتنا ہے کہ ان کے قدموں کی آواز سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ ذرا سوچیے ان کی کیا شان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان ان کے لیے بالکل موجود نہیں تھا، بلکہ یہ کہ ان کے ایمان اور استقامت کے سامنے شیطان ناکام ہو جاتا تھا اور پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ ہمارے لیے غور و فکر کی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے لیے ایک مثال ہیں۔ اگر ہم اپنے دل کو کیسے اتنا مضبوط بنا سکتے ہیں کہ شیطان ہمیں گمراہ نہ کر سکے اور ہمارے دل میں وسوسہ نہ ڈال سکے، یہ ہمارے لیے بالکل ایک رول ماڈل ہے کہ ہم نفس سے تو لڑتے ہی ہیں، شیطان سے کس طرح سامنا کرنا ہے۔ حضرت عمر کی لائف ہمیں سکھاتی ہے۔ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3665 میں یہ روایت کثرت سے محدثین علیہ الرحمٰن نے اپنی کتابوں میں درج کی ہے، اور اس کی اسانید بھی زیادہ ہیں۔ امام ترمذی اور شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اسی دوران حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور سے نمایاں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ دونوں جنت کے ادھیر عمر والے لوگوں کے سردار ہیں، پہلے اور پچھلے تمام لوگوں میں سے، سوائے نبیوں اور رسولوں کے۔ ابھی سوچیں کتنی بڑی حدیث ہے، جو مزید ایک سٹیمپ آف اتھارٹی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ ادھیر عمر والوں لوگوں کے جو جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو اس میں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ادھیر سے مراد وہ عمر ہے جو 33-34 سال سے لے کے 51 سال کی عمر تک کی جو ٹائم لمٹ ہے، اس کو اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، وہ مزید تشریح کرتے ہیں کہ جو جوانی کے دور میں انتقال کریں ان کے سردار جنت میں حضرت امام حسن حسین، اور جو پختہ عمر میں، جو میچور عمر ہے، جو اس حدیث میں بیان کی جاتی ہے، اس عمر میں جو انتقال کرے جنتی جو ہیں، ان کے امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس کی مزید تشریح حضرت علامہ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ بھی فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3686 بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کچھ ایسے ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کے علاوہ جملہ اولین آخرین میں سے ادھیر عمر والے جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ علی رضی اللہ عنہ، جب تک وہ دونوں زندہ رہیں انہیں یہ بات نہ بتانا۔ اس سے بہت واضح طور پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر زمانے کے ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے یہ سمجھنا، یہ اتنی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت محمد بن فضیل کے واسطے سے آئی ہے، جنہوں نے سالم بن ابی حفصہ سے روایت کی۔ سالم بن ابی حفصہ نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ دونوں سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے سالم کو جواب دیا۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں، اے سالم، تم ان دونوں ابو بکر اور عمر سے محبت اور اتحاد رکھو اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرو،
کیونکہ یہ دونوں ہدایت والے امام ہیں. ذرا غور کریں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہدایت کے امام قرار دے رہے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک تیسری روایت میں امام احمد حنبل کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام احمد حنبل نے ایک اور مشہور روایت نقل کی ہے جس میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں سے بیزاری اختیار فرماتا ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیزاری اختیار کرتے ہیں. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ دونوں کی شخصیت اتنی عظیم ہے اور اللہ ان کے رسول سے کتنی محبوب, ان سے ان کا پیار کتنا ہے, ان کی شان کتنی زیادہ ہے کہ اللہ خود ان سے بیزاری اختیار کرتا ہے جو ان ہستیوں سے بیزاری اختیار کرتا ہے. امام الذہبی اس کی تفصیل تشریح کرتے ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ ایسے جلیل القادر محدثین نے اس روایت کے بارے میں فرمایا کہ یہ متواتر ہے. متواتر کا مطلب ہے کہ اسے اتنی بڑی تعداد میں راویوں نے مختلف سندوں سے نقل کیا ہے کہ اس کی صحت اور صداقت میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں. باٹم لائن یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو ابھی تک دوستوں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ احادیث پیش کی جو ایک سٹیمپ آف اتھارٹی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روحانی مقام پہ اور ان کی ایک پرسنالٹی پہ. اب کچھ آپ کو حوالہ دیتا ہوں جو اولیاء کرام ہیں, جو بزرگان دین اس دنیا میں ہیں, انہوں نے حضرت عمر فاروق کو کس لینس سے ان کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کیا. اس میں دنیا کے بہت نامور اور بہت ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے بزرگ ہمارے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے اپنی کتاب مثنوی میں حضرت عمر فاروق کی پوری پرسنالٹی پہ کئی پوائنٹرز میں بہت تفصیلاً ان کی پرسنالٹی کو بیان کیا, اس پہ تبصرہ کیا. مولانا روم سرکار اپنی مثنوی میں یہ لکھتے ہیں, وہ ہی ڈز ناٹ پریزنٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ merely as a historical ruler. Rather, he uses him as an archetype of the perfectly disciplined ego, nafs, spiritual justice, and inward strength. Maulana Room often turns incidents from Hazrat Umar's life into symbols of the spiritual journey. Here are some of the key personality traits. So, kuch personality traits ٹاپک بائی ٹاپک انہوں نے اپنی کتاب مثنوی میں مینشن کیے ہیں. اگر ہم سارے ڈسکس کرنے لگے تو اس کے لیے تو ایک علیحدہ ایک اور محفل کی ضرورت پڑے گی. تو آپ کی خدمت میں صرف دو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ان کی پرسنالٹی ٹریٹس جو مثنوی میں مینشنڈ ہے. سب سے پہلی ہے جسٹس روٹڈ ان اسپرچول انسائٹ. مولانا رومی پورٹریز حضرت عمر's justice as arising not merely from legal knowledge بٹ فرام این illuminated ہارٹ. یہ نہ صرف شریعت کے اوپر مہارت مگر ان کی جو جسٹس ایگزبٹ ہوتی تھی وہ ان کی ایک illuminated ہارٹ کی وجہ سے ہوتی تھی, کیونکہ ان کی نفس پہ اتنا قابو تھا, ان کا دل اندر سے اتنا صاف تھا کہ ہمیشہ حق ہی ادا ہوتا تھا. In Sufi thought, true justice comes when a person has subdued personal desires and judges through divine guidance rather than ego. جب آپ کی ایگو ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی تو ظاہر ہے آپ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ڈیوائن لائٹ میں ہیں. تو مولانا روم یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی اندر سے ایگو کے اوپر اتنا نفس پہ قابو اتنا اسٹرانگ تھا کہ جو ان کے جو ڈیسیجنز تھے, جو ان کی جسٹس کے اندر ان کی جو انسٹرکشنز ہوتی تھیں, دیٹ واز لائک ڈیوائن جسٹس. اس میں بتاتے ہیں حضرت عمر's decisions are depicted as free from self-interest. His fairness extends equally to friend and stranger. Justice is presented as a manifestation of inner
purification. दूसरी जो उनकी क्वालिटी मसनवी में आप खिदमत में पेश करूँगा वो है fearlessness born of तौहीद. ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब हम तौहीद को पूरी तरह समझ आते हैं, जब पूरी तरह अपना लेते हैं, अपनी रग रग में बसा लेते हैं, मौलाना रूम फरमाते हैं सिर्फ तब ही जाके असल fearlessness आती है, क्योंकि आप में हर खौफ दूर हो जाता है और सिवाय खौफ खुदा का. और मौलाना रूम अपनी किताब मसनवी में हज़रत उमर की शान इस तरह बयान करते हैं कि उन्होंने कंप्लीटली तौहीद को अंदर रग रग में बसा लिया था. उनको कंप्लीट फेयरलेसनेस थी सिवाय खौफ खुदा के. According to the Masnavi, the one who truly knows God ceases to fear worldly powers. Hazrat Umar's courage is therefore not portrayed as a recklessness, but as the fruit of absolute trust and tawakkul in Allah. And this fearlessness manifests in speaking truth without compromise, remaining unmoved by wealth or political pressure. कोई उनको मुतासर नहीं कर सकता था सिवाय हक के. Treating kings and ordinary people with the same moral standards. कोई बादशाह हो या कोई फकीर हो, हर एक के लिए एक मॉरल स्टैंडर्ड. तो ये सारी चीज़ें, ये सारी खसूसियात अगर बयान मज़ीद करने चाहें तो हम कितना ही करते चले जाएं. मौलाना रूम फरमाते हैं हज़रत उमर रिप्रेजेंट्स द आइडियल सिंथेसिस ऑफ स्ट्रेंथ विदाउट टिरनी. कुव्वत, ताकत मगर जुल्म नहीं. जस्टिस विदाउट हार्शनेस, हर हाल में हक अदा करना. ह्यूमिलिटी विदाउट वीकनेस, आजिज़ हैं मगर कमज़ोर नहीं है. स्पिरिचुअलिटी विदाउट विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, कि उनका रूहानी मुकाम आला दर्जे का है, आला तरीन दर्जे का है, मगर फिर भी वो सोसाइटी में मौजूद है और उनको कोई सोसाइटी के अंदर जो वर्ल्डली एट्रीब्यूट्स हैं वो उनको इफेक्ट नहीं कर रहे और वो हर मामले में हक अदा कर रहे हैं, अपना रूहानी मुकाम बरकरार रख रहे हैं. He is portrayed as a ruler whose governance flowed naturally from his inner state. Perhaps the most important insight is that Maulana Room sees Hazrat Umar Razi Tala as an example of the transformation of human nature. मौलाना रूम ये समझाते हैं कि हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाली है. हज़रत उमर के अंदर स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा थी. And it is through submission to God a model of justice and spiritual mastery. For Rumi, this transformation demonstrates, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को जब अपनी नफ्स पे काबू पाया तो उनकी स्ट्रेंथ्स जो थी वो डिवाइन जस्टिस और वो डिवाइन स्ट्रेंथ और डिवाइन डिटर्मिनेशन एग्जिबिट करने लगी. For Rumi, this transformation demonstrates that the raw energies of strength and determination should not be suppressed, but refined and directed towards the divine. In the Masnavi, Hazrat Umar Razi Tallah Anhu is therefore not simply a historical caliph. He becomes the image of the seeker who has brought the ego under control, allowing divine wisdom and justice to shine through the human heart. एक और पर्सनालिटी, वैसे तो कई बुजुर्गान दीन ने हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु की शान में अपनी किताबों में मेंशन किया है. एक और जो टावरिंग पर्सनालिटी इस्लामिक हिस्ट्री में आती है, एक पर्शियन इस्लामिक स्कॉलर हैं, जूरिस्ट हैं, फ़िलासफ़र हैं, थियोलॉजन हैं, सूफ़ी मिस्टिक हैं. उनको हुज्जत अल इस्लाम कहा जाता है. इसका मतलब प्रूफ ऑफ इस्लाम. ये हस्ती हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह. ये अपनी किताब अलूम अल दीन, द रिवाइवल ऑफ द रिलीजियस साइंसेस में हज़रत उमर फ़ारूक की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में मेंशन करते हैं. अभी तक आपके सामने मैंने पेश किया कि हज़रत उमर फ़ारूक की स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, उनकी एसेटिसिज्म का क्या लेवल है, उनकी शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हुई है.
حدیث میں مینشنڈ ہے. اور اب ذرا سنیے حضرت امام غزالی کیا فرماتے ہیں اپنی کتاب میں. احیاء العلوم کی کتاب الخوف الجرح، کتاب خوف و امید میں امام غزالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گہرے روحانی خوف اور رات کی عبادت کی ان کے جسمانی اثرات کو درج کیا. انہوں نے فرمایا چہرے پر انہوں نے فرمایا حضرت امام غزالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تنہائی کی نمازوں اور تلاوت قرآن میں اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ آنسوؤں کے مسلسل بہنے سے ان کے رخساروں پر 2 الگ الگ سیاہ لکیریں بن گئی تھیں. ذرا سوچیں کس شدت سے ان کی اسپریچول ایکسپیرینسز ہوتے تھے، کس شدت سے وہ خوف خدا ایکسپیرینس کرتے تھے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کی نماز میں قیامت کے دن کے متعلق بعض آیات جیسے پڑھتے، ان کی تلاوت کرتے، تو کبھی کبھی وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بیمار پڑ جاتے اور لوگ کئی دنوں کے لیے ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے، یہ سمجھتے کہ شاید وہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں. ذرا سوچئے خوف خدا کو اور قیامت کے ڈر سے ان کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہوگی. ان کی اسیٹک پرسنالٹی تو الگ ایک بات ہے، ان کی عبادات کو حضرت امام غزالی جو بیان کرتے ہیں یہ سب ہمارے لیے مثالی ہیں. یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ہمیں خدا کا خوف کیسے پیدا کرنا ہے. ان تمام فضائل اور بلند مقامات کو سننے کے بعد ذرا اندازہ کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خوف خدا کس قدر تھا اور ان کی عبادت کا معیار کیا تھا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا انسان روحانی طور پر بلند ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف، عاجزی اور توبہ بڑھتی جاتی ہے. افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ آج کل ہمارے معاملات بالکل برعکس ہیں، اور ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لائف سے ہر حال میں سیکھنا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاننے والوں میں سے تھے. انہیں اپنے رب کی عظمت کا ادراک تھا، اسی لیے ان کی راتیں سجدوں میں عبادت اور اللہ کے حضور گریہ زاری میں گزرتی تھیں. وہ جاننے والوں میں سے تھے. اس لیے تو دوستوں، میں نے آپ کی خدمت میں ان کے روحانی مقام کے بارے میں احادیث پیش کی اور صوفیہ کرام، بزرگان دین کی ان کی پرسنالٹی کے بارے میں تبصرہ جو اپنی کتابوں میں نے مینشن کیا وہ میں نے بتایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سب پرسنالٹی ٹریٹس کے ساتھ ان کی ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی جو تھی وہ ان کی ایک واریر پرسنالٹی تھی. تو ان کی کانکویسٹ کے بارے میں مینشن کیے بغیر بات بنے گی نہیں، تو تھوڑا سا میں مینشن کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ acted as the commander in chief, the strategic mastermind behind all the conquests. اب یہ امپورٹنٹ بات یہ کہ ان کی دور خلافت سب سے زیادہ میجر ایکسپینشنز ہوئیں اور لیسٹ اماؤنٹ آف بلڈ شیڈ ہوا. ان کے دور خلافت آج کل کی جو ماڈرن ڈے کنٹریز ہیں ان کے آپ کو نام دیتا ہوں جو ان کی دور خلافت کانکر ہوئی: عراق، سیریا، جارڈن، پیلسٹائن، لیبنان، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، ایجپٹ، افغانستان، ترکمنستان اینڈ ساؤتھ ویسٹرن پاکستان. یہ سارے وہ علاقے ہیں، جغرافیکل ایریاز ہیں جن پہ مسلمان فاتح ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران. ان میں مشہور بیٹل آف یرموک ہے which forced the Roman Empire to its knees. اس میں بیٹل آف قادسیہ ہے جس میں مسلمان ساسینین امپائر جو پرشین امپائر ہے اس پہ فاتح ہوا. اور اس میں ایک جو آج کل کے دور میں بہت امپورٹنس رکھتی ہے وہ کانکویسٹ آف جیروسلم ہے. آفٹر اے prolonged siege, this is the first time in the history of اسلام کہ جیروسلم سرنڈر ہو رہا ہے. After a prolonged siege, the city surrendered peacefully to حضرت عمر رضی اللہ عنہ in person. وہ خود موجود تھے وہاں پہ.
and his treatment of the inhabitants set a precedent for religious tolerance. So in conclusion, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک زندہ نمونہ ہے. ان کی شخصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ جرت، طاقت کے ساتھ انصاف، علم کے ساتھ عاجزی اور قیادت کے ساتھ خوف خدا کیسے جمع ہوتے ہیں. ان کی دیانت دیکھیں، ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ہم پوری طور ہم وہ لیول تو ریچ ہی نہیں کر سکتے، مگر ہم ان کو رول ماڈل ضرور بنا سکتے ہیں، اور ہمیں بنانا ہے، لازم بنانا ہے. ان کی لائف ہمیں سیکھنا ہے. ان کی دیانت، ان کی عبادت، خوف خدا، اسیٹسزم، ان کی جسٹس، ان سب کو اپنانا ہے. اور صرف اسی کے ذریعے ہی ہم اپنی پرسنالٹیز کو بہتر کر سکیں گے. اپنی پرسنالٹیز کو بہتر کر سکیں گے تو ہماری کمیونٹیز بہتر ہوئیں گی. کمیونٹیز بہتر ہوئیں گی تو سوسائٹی بہتر ہوئے گی. سوسائٹی کے بعد نیشن، نیشن کے بعد پوری امت آتی. اسی طرح ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں گے. You are a symbol of justice for the world. You are a fearless and powerful leader, exemplary for the world. You are also deeply devout and ascetic. You are one of the 10 promised in Jannah. And you are one of the 4 closest friends of the Prophet. Farooq Azam ہیں آپ. There is no one like you and there never will be in the Ummah. حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ ہیں آپ. وما علینا الا البلاغ المبین.